آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ ہے تجھی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ ابھاریں گے، ہے تجھی سے سچا پیار ہمیں اب پیار کے رنگ ابھاریں گے، اب خون رگے جاں پیتے کر ہم قوم کا فرض اتاریں گے، اب خون رگے جاں پیتے کر ہم قوم کا فرض اتاریں گے، ہم کر کے وہ دکھلائیں گے، ہم کر کے وہ دکھلائیں گے، کاغذ پہ جو لکھا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ اپنے دلوں میں ہے بھائی اب علم کے دیپ جلا دیں گے، ہم اپنے دلوں میں ہے بھائی اب علم کے دیپ جلا دیں گے، اب بھک کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے، اب بھک کے رستے پر چل کر ہم دنیا کو دکھلا دیں گے، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، کر دیں گے عمل سے بھی ثابت، باتیں تو ہمیشہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں۔ شہیدوں کو پائے ہم یاد ہمیشہ رکھیں گے، ان وقت کے شہیدوں کو پائے ہم یاد ہمیشہ رکھیں گے، جن کے لیے جانیں ان کی گئے وہ کام ہم ہی کر گزریں گے، جن کے لیے جانیں ان کی گئے وہ کام ہم ہی کر گزریں گے، اب یہ نہ کہے گی یہ دنیا، یہ نہ کہے گی یہ دنیا ہم دن ہی منایا کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم سب کے آئے آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں، ہم تجھ سے
وعدہ کرتے ہیں ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم سب کے قائد آج کے دن ہم تجھ سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین لعنت اللہ علی الکاذبین. پورے پاکستان کے واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، پرٹیکولرلی یوتھ، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اسکولز کے بچے بچیوں، تمام طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے رہنے والوں، پاکستانیوں، ایک ایک قومیت، ایک ایک مذہب، ایک ایک مسلک کے سے تعلق رکھنے والوں کو خاص طور پہ خواتین کو، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو، سب کو، میڈیا، الیکٹرانک، پرنٹ، اس سے تعلق رکھنے والے اینکر پرسنز ہوں یا جو تجزیہ نگار، پولیٹیکل اینالسٹ، ڈیفنس اینالسٹ، اینکر پرسنز، رپورٹرز، نیوز ریڈرز، پروگرام مینیجرز، آرگنائزرز اور مشکل سے مشکل حالات میں رپورٹنگ کرنے والے رپورٹرز، کیمرے کو لے گئے ہر وقت گولیاں چل رہی ہوں، لاٹھیاں پڑ رہی ہوں، ڈنڈے پڑ رہے ہوں، کچھ بھی ہو، ہر حال میں بیچارے اپنا فرض ادا کرتے ہیں، جن کو ان کی محنت کا معاوضہ بھی نہیں ملتا، ان رپورٹر سے، ان فوٹوگرافر سے، ویڈیو فلم بنانے والوں سے، والوں کو، وکلا برادری کو، ججز صاحبان کو، فوج کے تمام سپاہیوں، آئی ایس آئی کے تمام سپاہیوں، ایم آئی کے تمام سپاہیوں اور جرنیلوں، افسران، پولیس کے افسران و سپاہیوں، تمام جماعتوں کے رہنماؤں، ذمہ داروں اور ان کے کارکنوں، خدمتگاروں. اگر کوئی شعبہ رہ گیا ہے، اساتذہ کرام، انجینئرز، ڈاکٹرز، سائنٹسٹ، پورے پاکستان کے سب کو، ایک ایک فرد کو، اوورسیز میں رہنے والے پاکستانیوں، اوورسیز چاہے وہ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، فرانس ہو، آسٹریلیا ہو، جاپان ہو، جرمنی ہو، ساؤتھ افریقہ ہو، سوڈان ہو، سویڈن ہو،
स्विट्जरलैंड हो, इटली हो, कोई भी हो, मशरिक में हो, मगरिब में हो, शुमाल में हो, जुनूब में हो, किसी भी खत्ते में रहता हो, जहां जहां मेरी आवाज पहुंच रही है, सबको अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और बच्चों को छोटे 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 पप्पियां, एक दोनों गालों पे एक पप्पी है। और अपने पुरअज़्म जयाले जो साथी हैं, जो रूपोशी में कर्बनाक भूख और इफलास की जिंदगी गुजार रहे हैं, जो असीर हैं, जो लापता हैं, उनका पता ही नहीं कि वो कहां हैं, उनके अहले खाना जो हैं, असीरों के लापता साथियों के अहले खाना और शहीदों के लवाहिकीन से सलाम पेश करने के बाद उनसे भी मेरी गुजारिश होगी कि वो आज की बातों को जरा गौर से सुनिए। आज मैं बहुत अहम बातें वो करूंगा जो मुल्क के हवाले से होंगी, वो बातें करूंगा और आपको पूरा असल चेहरा हर किसी का दिखा दूंगा। सबको पहले एक मरतबा फिर सलाम, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम, बहुत बहुत सलाम, दुआएं। अल्लाह हमारे तमाम शुहदा के दरजात को बुलंद फरमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, आज मैं ये कौम को बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान क्या क्या है। अब यहां आपको समझना होगा कि जब मैं ये कहता हूं, किसी इदारे का नाम लेता हूं, तो उस इदारे के हर फर्द से मेरा मतलब नहीं होता है। वो भी मैं फर्क बता दूंगा कि किससे मतलब होता है। मिसाल के तौर पर फौज से शुरू करते हैं। चले फौज को भी रहने दें, वरना कहेंगे आते ही ब्लास्टिक मिसाइल मार दिया जनाब, और नाराज हो जाएंगे मुझसे। और कहीं अपने टीवी ना तोड़ दें ISPR वाले। अरे नहीं भैया, बात गौर से सुनो, सुनो गौर से। पाकिस्तान को बचाना है या नहीं बचाना, आज ये पूरे पाकिस्तान के लोगों को बता रहा हूं। अगर पाकिस्तान को बचाना है तो एक ही तरीका है जो मैं बताऊंगा, मेरे अलावा कोई नहीं बताएगा। पहले आ जाते हैं सियासी और मजहबी जमातों पर। बदकिस्मती ये पाकिस्तान की रही है कि जो पाकिस्तान की मजहबी जमातें पाकिस्तान के कयाम की जिद्दोजहद की सख्त तरीन मुखालिफ थी। कायदे आजम को काफिर आजम, पाकिस्तान को ना पाकिस्तान कहती थी, वो आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी तख्ती लगा के, ऐसी बड़ी तख्तियां पड़ी हुई उनके गलों में, ऐसी मुहब्ब वतन, सच्चे पाकिस्तानी, बाकी कोई नहीं है। इनके जो उलमा, जो 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 इनके सरबराहान हैं,
جو اللہ رسول کی باتیں کرتے ہیں، یہ ایک برائی کی بہت بڑی جڑ ہے، کیونکہ جتنے سربراہان ہیں ان سے ذرا پوچھو تو ان کے بچے کہاں پڑھتے ہیں، یہ کہاں رہتے ہیں، کن گھروں میں رہتے ہیں، اور جس پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتے ہیں، آقا نامدار احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی کیا تھی؟ انہوں نے شاب ابی طالب کی گھاٹی پر 3.5 سال بھوک و افلاس میں اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کس طرح کاٹے۔ پاکستان کے کسی ایک بھی مذہبی جماعت کے رہنما نے ایک دن کا فاقہ کیا ہوگا؟ نہیں کیا، نہیں کیا۔ اللہ کی قسم، یہ بغیر پیسہ لیے ہوئے نہ تو واز کرتے ہیں نہ مجلس پڑھتے ہیں۔ ذکر حسین بھی کریں گے تو اس کے بھی دام ہیں، اور ذکر صحابہ کریں گے تو اس کے بھی دام ہیں، اور ذکر محمد مصطفیٰ کریں گے اس کے الگ دام ہیں۔ اس کے اپنے اپنے دام ہیں۔ ایک بہت بڑی تباہی بربادی ملک کی یہ ملا لے کر آئے ہیں، جو مذہبی جماعتیں ہیں۔ اب آ جائیے سیاسی جماعتیں، کسی ایک سیاسی جماعت کا نام بتا دیجئے جس کا سربراہ الطاف حسین کی طرح اور جس طبقے سے الطاف حسین تعلق رکھتا ہے، یعنی لوور مڈل کلاس سے، جب اس نے تحریک شروع کی سائیکل بھی نہیں تھی، ٹیوشن پڑھا کے سائیکل خریدی 2 پہیوں والی، اس کے بعد ٹیوشن پڑھا کے 10 سال پرانی ہنڈا 50 موٹر سائیکل لی، KAJ کاج 161، جس پہ پوری پارٹی گھومتی رہی ہے، اور آج جو PIB ٹولے اور کمالو ٹولے میں بیٹھے ہیں وہ بھی بیٹھ چکے ہیں اس پہ۔ تو کوئی ایک لیڈر سیاسی جماعت میں بتا دو، کسی ایک جماعت میں جس میں وڈیرا نہ ہو، جاگیردار نہ ہو، سرمایہ دار نہ ہو، دولت مند نہ ہو، پیسے والا نہ ہو، کوئی ایک نام بتا دو، کوئی ایک نام بتا دو، کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے سب سے زیادہ مخالفت الطاف حسین کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ مخالفت کیوں کی جاتی ہے الطاف حسین کی؟ اس لیے کہ الطاف حسین واحد ملک میں ایک ایسا لیڈر ہے جو واقعتاً پاکستان کو بچانا چاہتا ہے۔ اب لوگ کہیں گے کہ صاحب پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو کان کھول کے سن لو، آج پھر لگا رہا ہوں میں۔ کرپٹ ملاؤں، کرپٹ جاگیرداروں، سرمایہ داروں، کرپٹ فوجی جرنیلوں کہ پاکستان کو مرد آباد کہتا ہوں، مرد آباد کہتا ہوں، ایسے کرپٹ جرنیلوں کے پاکستان کو مرد آباد کہتا ہوں۔ دوسری طرف ایماندار، نہیں ایک رہ گیا اس میں، ججز، کرپٹ ججز کہ پاکستان کو مرد آباد کہتا ہوں۔ ایماندار ججز، ایماندار جرنیل، ایماندار سپاہی، ایماندار پولیس افسران، ایماندار فوجی افسران، سپاہی، اینکر پرسنز، ٹی وی والے، ریڈیو والے، تجزیہ نگار، ایماندار جو ہے، ان کے پاکستان کو میں کہتا ہوں، ان کے پاکستان کو پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔
آ گیا فرق سمجھ میں؟ کس پاکستان کو میں نے مرد آباد کہا تھا؟ آئیے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے ملاؤں نے، مذہبی جماعتوں نے ہر ملٹری ڈکٹیٹر کا ساتھ دیا، یعنی کرپٹ ترین فوجی جرنیل کا ساتھ دیا۔ کتنے مارشل لاز لگے ہیں ملک میں؟ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں آپ، 58 سے چلے، ویسے تو 47 سے شروع ہو گیا تھا معاملہ۔ لیاقت علی خان کو بھی فوج کے جرنیلوں نے سازش کے تحت جی ایچ کیو میں سازش بنا کے اور آپ پارا میں سازش بنا کے شہید کیا تھا۔ خان لیاقت علی خان پہلے وزیر اعظم، اور محترمہ فاطمہ جناح کے جب الیکشن ہو رہے تھے 1964 میں، تو گدھے اور کتوں میں لالٹین گلے میں ڈال کے کنہوں نے لٹکوائی تھی؟ آئی ایس آئی کے کرپٹ جرنیلوں نے، فوج کے کرپٹ جرنیلوں نے۔ اور اس وقت فیلڈ مارشل کون تھا؟ سویلین تھا یا فوج کا تھا؟ جنرل ایوب خان۔ گنتے جائیے گنتے جائیے۔ میں آپ کو ایک یہ فوج کے ذرا حلف نامہ دکھانا چاہتا ہوں، اس کو میں پڑھتا ہوں۔ یہ فوج کا حلف نامہ ہے، یہ حلف نامے میں لکھا ہے مسلح افواج کے جو فوجی ہیں، چاہے وہ افسران ہو، جنرل ہوں یا سپاہی ہوں، سب یہ حلف اٹھاتے ہیں۔ آرٹیکل 244، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میں اب یہاں پہ کوئی بھی جنرل لگا دیں آپ، جنرل راحیل شریف، جنرل کیانی، جنرل پرویز مشرف، اور جنرل قمر باجوہ، اور جنرل رضوان اختر، جنرل میجر جنرل محمد سعید، ڈی جی رینجرز کراچی، کور کمانڈرز جتنے بھی ہیں ان کے نام کیا حلف اٹھا رہے ہیں؟ میں صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ جب کبھی یعنی کیا کہتے ہیں، میں ہمیشہ حلف اٹھاتا ہوں خلوص نیت کے ساتھ کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ پاکستان پہ کبھی کوئی برا وقت آیا تو جان دے دوں گا، ہتھیار نہیں ڈالوں گا۔ پہلی خلاف ورزی ہو گئی، پہلی لائن کی خلاف ورزی ہو گئی، ہتھیار ڈال دیے، لڑے نہیں، سیاچن میں بھاگے، کارگل میں بھاگے، کشمیر میں بھاگے، 65 میں بھاگے، 71 میں تو خیر کیا تاریخ رقم کی 93,000 نشان حیدر لے کر ان حلف اٹھانے والوں نے انڈیا کی، بھارت کی فوجوں کے آگے ہتھیار ڈالے۔ جنرل اروڑا سنگھ کے آگے جنرل ریاضی نے ہتھیار ڈالے تھے، کسی سویلین حکمران نے نہیں ڈالے تھے، کسی سویلین حکمران نے نہیں ڈالے تھے۔ سویلین حکمرانوں کے دور میں کرپشن ہے، بے ایمانی ہے، اقربا پروری ہے، ساری خرابیاں ہیں، لیکن پڑوسی ممالک سے ہمیشہ تعلقات سویلین حکومتوں کے دور میں رہے، چاہے وہ ایران سے ہو، ہندوستان سے ہو، افغانستان سے ہو یا چائنا سے۔ نوٹ کرتے جائیے اور فرق لکھتے جائیے۔ فرق
آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے. آگے چلتا ہوں. میں پاکستان کا حامی وفادار رہوں گا اور ذرا غور سے سنیے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کانسٹیٹیوشن کی حمایت کروں گا جو عوام کی خواہشات کا مظہر ہے. یعنی میں اس آئین کو توڑوں گا نہیں، اور اگر توڑوں گا تو آرٹیکل 6 لگے گی جو ٹریزن میں آتی ہے، غداری میں آتی ہے. اور یہ کہ میں اپنے آپ کو کسی بھی قسم کی سیاسی سرگرمیوں میں مشغول نہیں کروں گا، ملوث نہیں کروں گا. اور یہ کہ میں متعصب، میں مقتضیات قانون کے مطابق اور اس کے تحت پاکستان کی بری فوج یا بحری یا فضائی فوج میں پاکستان کی خدمت ایمانداری اور وفاداری کے ساتھ انجام دوں گا. اللہ تعالیٰ میری مدد اور رہنمائی فرمائے، آمین. اس وقت اللہ دعا قبول کرتا کہ جب نیک نیتی سے حلف اٹھایا ہوتا. اب میں آتا ہوں. بھٹو صحیح تھا یا غلط تھا؟ یہ بات ذوالفقار علی بھٹو یہ زیر بحث نہیں ہے. سویلین پولیٹیشین تھا. کہاں اس کی پرورش ہوئی اس میں بھی میں جانا نہیں چاہتا، پوائنٹ سے ہٹ جاؤں گا ورنہ. اس کو پھانسی دی کس نے دی؟ ملٹری ڈکٹیٹر جنرل ضیاء الحق نے. اور کس سے دلوائی؟ عدلیہ سے. پھانسی دے فوج کا جرنیل کرپٹ اور دلوائے عدلیہ سے. اور یہ ٹی وی کے اینکر پرسنز اور ٹی وی کے تجزیہ نگار کے دو اداروں کے خلاف مت بولنا، فوج کے خلاف اور عدلیہ کے خلاف. اس لیے فوج کے خلاف بولو گے تو ہمیں جو لفافے ملتے ہیں وہ بند ہو جائیں گے، اور ہمارے اوپر جو مقدمات چوری چکاری رشوت کے بنتے ہیں تو ججز ہمیں سزا دے دیں گے، ہمیں معاف نہیں کریں گے. ان دو اداروں کے خلاف کچھ مت کرنا. یہ ہے سیاسی پولیٹیکل اینالسٹ اور ڈیفنس اینالسٹ. ڈیفنس اینالسٹ آ کے سیاست پر تجزیہ کر رہے ہیں، انہیں ڈیفنس کا ہی نہیں پتا. اگر ڈیفنس کا پتا ہوتا تو پاکستان ٹوٹتا کیوں؟ ایمانداری سے بتائیے، پاکستان کیوں ٹوٹتا؟ پاکستان کس لیے ٹوٹا؟ کیسے ٹوٹا؟ میں نے توڑا، بھٹو نے توڑا. بھٹو سے نعرہ ضرور لگوایا فوج نے، ادھر ہم ادھر تم، یہ بھی فوج نے لگوایا تھا. بھٹو کی غلطی یہ تھی کہ بھٹو نے یہ نعرہ فوج سے لے کر استعمال کیا اس لیے کہ شاید فوج خوش ہو جائے اور ادھر مجیب کو اقتدار مل جائے، ادھر مجھے اقتدار مل جائے. اس کی اپنی بھی خواہش تھی بھٹو کی. اب آ جائیے آصف علی زرداری. 11 سال جیل گئے، صحیح گئے غلط گئے یہ بحث نہیں ہے. نواز شریف کو جلا وطن کیا، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کیوں گئے، کس لیے گئے، یہ زیر بحث نہیں ہے. الطاف حسین 26 سال سے جلا وطن ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ملک کی 3 بڑی جماعتیں جو ہیں اور پھر اے این پی جو کہ اب فوج کی اور پنجاب کی بھی ٹیم بن چکی ہے، اے این پی
بدقسمتی سے کہنا پڑ رہا ہے، کیونکہ پختون، کیونکہ کے پی کے میں جو ماں بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے بہت افسوس ہوتا ہے کہ غیرت مند پختونوں کو کیا ہو گیا ہے۔ کیسے گزرنے دیتے ہیں وہ عمران خان کو، جس نے مشال خان کو قتل کیا، یعنی قتل کا حکم دیا، کروایا مشال خان، باچا خان یونیورسٹی کا، جس نے اے پی ایس اسکول میں گولیاں چلوائی طالبان سے فوج کے ساتھ مل کر، جس نے بنی گالا کا بہت وسیع و عریض رقبہ، کہہ رہا ہے کرکٹ کھیل کے حاصل کیا، میں نے تو اور کرکٹ والوں کا اتنا بڑا وسیع عریض رقبہ نہیں دیکھا، تو اس سے اچھے بڑے اچھے کرکٹر گزرے، میں نے تو نہیں دیکھا ان کا۔ اور تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں روز جو جلسہ کرتا ہے تو؟ اس نے کراچی میں سوسائٹی میں ایک خاتون، بزرگ خاتون، ان کا نام تھا زہرا شاہد، وہ سخت نالا تھی عمران خان کی حرکتوں سے، اور وہ اعلان کرنے والی تھی بہت جلد تحریک انصاف سے علیحدگی کا، اور عمران خان کے کرتوت بتانے والی تھی کہ کتنی کوکین پیتا ہے۔ خدا کی قسم پیتا ہے، بس میں نے قسم کھا کے بتا دی، اگر جھوٹی قسم کھائی ہے تو اس کی مار پڑے گی مجھے۔ ابھی گنڈا پور اس کا جو ہے، جو بھی گنڈا پور ہے، میں تو یہ جانتا ہوں کوئی ہے اس کا رہنما، ویسے بھی دیکھو تو وہ لگتا ہی ہے دادا گیر ٹائپ کا۔ اس نے ایک 16 سال کی لڑکی کو برہنہ کر کے پختون قوم کی بیٹی کو گھمایا، اور غیرت مند پختون خاموش۔ ارے پختونوں، بلوچوں سے کچھ سبق سیکھ لو یار، میں تو مہاجروں سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی بلوچوں سے سبق سیکھو۔ آشا گلال آئی، ان کے والد، اس کی بہن عالمی چیمپئن اسکواش کی، وہ اپنے گھر میں نہیں رہ سکتی، مجبور ہیں اسلام آباد میں رہنے پہ۔ مشال کے گھر والے اسلام آباد میں رہنے پہ مجبور ہیں، اپنے گھر میں گاؤں میں نہیں رہ سکتے۔ یہ کیریکٹر ہے عمران خان کا۔ اب آ جائیے نواز شریف پہ۔ نواز شریف نے جو الزامات ہیں کہ پیسہ بنایا، منی لانڈرنگ کی، یہ کیا، وہ کیا، فلاں کیا، آپ نے نکال دیا، اس کو ہٹا دیا۔ فوج نے نکلوایا، فوج کے کرپٹ جرنیلوں نے، اور نکلوایا کس سے؟ عدلیہ سے۔ کون سی عدلیہ؟ سپریم کورٹ، جو فوج کی نائکا ہے، میں کہہ چکا ہوں۔ اور اس عدلیہ کو یعنی آپ ذرا غور فرمائیے، یہ فوجی کرپٹ جرنیلوں کا کردار جنہوں نے پاکستان کو تباہ کر دیا اور اب بھی تباہ کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، یہ کرپٹ فوجی جرنیلوں نے لیڈر کس کو بنایا ہے؟ عمران خان کو، جو 62 آئین کے شق 62 اور 63 کے پر پورا نہیں اترتا، اس لیے ٹائرن وائٹ، سیتا وائٹ کی بیٹی بغیر نکاح کے پیدا ہوئی، عمران خان کے نطفے سے،
اس کو اجازت ہے الیکشن کمیشن تو وہ بھی چھوٹی نائکا ہے فوج کی، نیب وہ بھی چھوٹی نائکا ہے. کون سا ادارہ ہے جو فوج کے جرنیلوں کی نائکاز نہ ہو؟ کرپٹ فوجی جرنیلوں کی، کرپٹ. سب کو سزائیں ہو گئی، ٹھیک. نواز شریف بھی گئے، بے نظیر کو بھی سزا ہوئی، بے نظیر جلا وطن، بے نظیر بھٹو جلا وطن، آصف زرداری جیل میں، الطاف حسین 3 مرتبہ جیل میں، الطاف حسین کے بھائی بھتیجے کو شہید. کس نے کیا؟ فوج نے، کرپٹ فوج کے جرنیلوں نے. میرے بھائیوں، پاکستانیوں، آپ مجھے بتاؤ، آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا نا انہوں نے، یہ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھایا تھا نا انہوں نے، جو میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا. آپ مجھے بتائیے، نواز شریف کو سزا، زرداری کو سزا، الطاف حسین کو سزا، سب غدار، ولی خان غدار، حیدرآباد سازش کیس، کانسپریسی کیس، راول پنڈی کانسپریسی کیس، سارے جو اشتراکیت کے نظریے کے حامی تھے، لیفٹسٹ جن کو کہتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن، ان کو کافر. تو بے نظیر بھی گئی جلا وطنی میں، نواز شریف بھی جلا وطنی میں گئے، الطاف حسین بھی گیا، اے این پی کی قیادت گئی. مرحوم اجمل خٹک 17 سال افغانستان میں جلا وطن رہے. باچا خان، سلام ان کو کہ انہوں نے پاکستان کی زمین پہ دفن ہونا پسند نہیں کیا، وہ افغانستان میں دفن ہونا انہوں نے پسند کیا. ان کی اولاد کیا کر رہی ہے؟ ان کی روح تڑپ رہی ہوگی باچا خان کی. اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ درجات عطا فرمائے باچا خان کو. اچھا، یہ سب خرابیاں ملک میں، کرپشن، منی لانڈرنگ، لوٹ مار، اقربا پروری، یہ سب پولیٹیشنز کر رہے ہیں. اور کتنی مرتبہ ماشاء اللہ لگے، ایوب خان نے لگایا، یحییٰ خان نے لگایا، ضیاء الحق نے لگایا، پرویز مشرف نے لگایا، آج بھی ماشاء اللہ غیر اعلانیہ لگا ہوا ہے. جنرل راحیل شریف نے لگایا غیر اعلانیہ، قمر باجوہ اس کو لے کے چل رہے ہیں. ان سب کو سیاست دانوں کو سزائیں ہو گئی، جلا وطنی ہو گئی. ایک فوجی کا نام بتا دو جس نے آئین کو توڑا، اس میں کسی ایک کو سزا ہوئی؟ پھر کہتے ہیں کہ فوج کو برا مت کہو، فوج کو کچھ نہ کہو، فوج آئے ہائے ہائے ہائے، لفافہ جاتا ہے جیب میں، فوج کو مت کہو کچھ. کیوں؟ یہ ملک توڑے انہیں کچھ نہ کرو، یہ ہتھیار ڈالیں انہیں کچھ نہ کہو، یہ آئین توڑے انہیں کچھ نہ کہو. کیوں نہ کہو؟ کوئی ایک فوجی جرنیل کو آج تک سزا ہوئی؟ کیوں نہیں ہوئی؟ اب آ جائیے کرپشن. میں قسمیہ حلفیہ اس پہ انشاءاللہ زندگی رہی تو تفصیل کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کروں گا جس میں جرنیلوں کی ملکیت، ان کے اثاثہ جات، ان کی بیگمات، ان کے بچوں کے اثاثہ جات، ان کی گاڑیاں، ان کی زمینیں، اس کی تفصیلات بتاؤں گا. رضوان اختر، اس کا بھائی ایڈمرل پتہ نہیں کون تھا وہ، عمران اختر کیا نام تھا وہ، یہ سارے کے سارے
بلال اکبر، موجودہ میجر سعید، محمد سعید، کور کمانڈرز، اللہ کی قسم یہ ارب پتی ہیں، ارب پتی، ارب پتی، ارب پتی. اپنی تنخواہ سے نہیں، رشوتیں لے کے. کیسے کرتے ہیں؟ کراچی میں فوج نے امن قائم کر دیا، آئیے اس پہ بھی بتاتا ہوں. لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ تعصب نہیں ہے، عصبیت نہیں ہے، سب مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، تو جنرل پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، غلط کیا، سزا دو جنرل پرویز مشرف کو آئین توڑنے کی. لیکن کبھی آپ میں پاکستانیوں جنرل پرویز مشرف تو ہوا میں تھا، لیکن نواز شریف کے کن پٹی پہ بندوق رکھ کے جس نے نواز شریف سے زبردستی استعفیٰ لکھوایا، ہٹایا وزارت عظمیٰ سے، ان جرنیلوں کا کبھی آج تک کبھی ڈیفنس اینالسٹ، کسی منحوس اینالسٹ نے، بے غیرت، بے شرم، بے حیا، انہی لوگوں نے ملک توڑا ہے، چور ہے، عیار ہے، مکار ہے. ان کے پاکستان کے میں خلاف ہوں، چوروں، عیار، مکار جرنیلوں کے. میں نیک ایماندار فوج کے جرنیلوں، فوج کے افسران سے کہ پاکستان کا حامی ہوں، اگر وہ فوجی ان کرپٹ جرنیلوں کے خلاف انقلاب ایک دفعہ مارشل لا لگائے، الطاف حسین ان کا ساتھ دے گا. لیکن کیا انہوں نے کیا؟ قسم کھائی ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے. مسلم لیگ کے 6 دھڑے انہوں نے بنا دیے، جمعیت العلماء اسلام مولانا فضل الرحمان، ان کے کئی دھڑے انہوں نے بنا دیے، ANP کے کئی دھڑے انہوں نے بنا دیے. کون کون سی پارٹی رہ گئی؟ پیپلز پارٹی کے کئی دھڑے انہوں نے بنا دیے، JUI کے انہوں نے کئی دھڑے بنا دیے. اب رہ گئی MQM. MQM کے دھڑے نہیں بن رہے تھے، اس کے لیے خاص منصوبندی آپ پارا میں ہوئی اور MQM میں بھی دھڑے بنا دیے، جس کے ثبوت ابھی دکھاتا ہوں آپ کو. دیکھیں میری ماں بہنوں، پاکستان کے بھائیوں، پرویز مشرف نے مارشل لا لگایا، غلط کیا؟ بولے غلط کیا یا صحیح کیا؟ جواب دیں. منتخب وزیر اعظم کو بندوق کے ذریعے ہٹایا یا نہیں ہٹایا؟ وہ اور آرٹیکل 6 کی ABC شقیں پڑھے کہ سہولت کار بھی برابر کے شریک ہیں، غدار ہیں. کسی ایک غدار کو پرویز مشرف کے علاوہ گالی نہیں دی گئی، دی جاتی ہے تو پرویز مشرف. وہ ہے بھی پرویز مشرف اسی لائق کہ وہ گالیاں کھائے اور پھر انہی کے ترانے اور نغمے گائے. پتہ نہیں کس مٹی کا یہ کیسے مخاجے رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آتا. تو کسی ایک کو سزا ہوئی؟ نہیں سزا ہوئی. تو فوجیوں، پاکستان کو بچا سکتے ہو تو تم بچا سکتے ہو. اے فوجیوں، نیک، ایماندار، باکردار، پکے سپاہی، حلف کے پاسبان، اللہ کو گواہ بنا کے تم نے اٹھایا ہے، اٹھاؤ اقدام. اور ملک میں کرپٹ پالیٹیشنز ہوں یا کرپٹ جرنیل ہوں یا کرپٹ ججز ہوں، ان سب کو سولیوں پہ لٹکاؤ. پاکستان بچ جائے گا، میں ساتھ دوں گا. میرے کروڑوں چاہنے والے پورے پاکستان میں جو ہیں، خصوصاً سندھ میں، وہ تمام کے تمام این بلاک پوری طرح سے آپ کا ساتھ دیں گے.
لیکن ہمت کرنی ہوگی، جرأت کرنی ہوگی. تو میں اب بھی کہہ رہا ہوں پاکستان ٹوٹنے جا رہا ہے، بچا لو. اے فوجی جنرلوں، ایماندار فوج کے افسران، تم بچا سکتے ہو، بچا لو، بچا لو. ورنہ یہ جرنیل، اچھا اب سنیے، پرویز مشرف نے غلطی کی نا، چلو اس نے یا اس کے ساتھیوں نے مل کے غلطی کی، ٹھیک ہے، وہ پنجابی ہیں، ان کا نام نہیں لے رہے، یہ پنجابی اینکر پرسنز اور تجزیہ نگار، ڈیفنس اینالسٹ. اب میں اور اس سے زیادہ کی کوئی بات کروں گا تو پھر کہیں گے کہ گالیاں بکرا ہے. حقدار تو ہیں یہ، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ پرویز مشرف، اس کے ساتھیوں نے تو غلط کر دیا، مگر اس کے ناجائز اقدام، آئین کی خلاف ورزی کو جائز سپریم کورٹ کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری نے کیا. ایسی عدلیہ کو آپ کہہ رہے ہو نیک کو، افتخار احمد پہ لعنت، ان تمام فوجی کرپٹ جنرلوں پہ لعنت. میں اب آپ کو بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں ہر یعنی تذکرہ کوئی بھی ہو رہا ہو، سیلاب آ گیا، دھند چھائی بھی ہے، لاہور میں، پنڈی میں سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں، ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں، یعنی موضوع یہ چل رہا ہے، لے آئیں گے ایم کیو ایم اور الطاف حسین کو. ابے دھوئے سے میرا کیا تعلق ہے؟ اور ہر چیز کا الزام بھارت کے اوپر. اللہ کو مانو یار، کہ لے بھارت نے کیا کیا، سارا کچرا، پورے 1 بلین سے زائد لوگوں کا سارا کچرا ایک جگہ پاکستان کے بارڈر پہ لا کے آگ لگا دی، دھواں بھارت نے پھینک دیا پاکستان میں، اس کا دھوئے کا بھی. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، عوام سے تاکید کی جاتی ہے کہ وہ فوگ لائٹس آن کر کے چلائیں گاڑیاں. ان کو پتا ہے؟ ذرا پوچھیں ان سے، فوگ لائٹس ہوتی کیا ہیں؟ ان کے باپ کو نہیں پتا، جس کو کوہر کہتے ہیں، کوہر. کیا پاکستان میں پہلے نہیں پڑتا تھا یہ؟ ایسا کوہر میں نے دیکھا کہ سامنے 2 گز کے فاصلے پہ آدمی کھڑا ہو تو صحیح طرح سے پہچان نہ سکیں آپ اسے. اور انہوں نے کیا کیا، آئی ایس آئی والوں نے، کرپٹ جرنیلوں نے، فوج کے کرپٹ جرنیلوں نے، جنہوں نے چوریاں کی، انہوں نے پھونک ماری، وہ بلوورز لگائے، وہاں پہ پھینک دیا اٹھا کے بھارت میں. دہلی تباہ ہو گیا، اسموک میں آ گیا دہلی. کہنے لگا ہم نے بھارت فتح کر لیا، دہلی کو فتح کر لیا. ابے جا کے جنگ کرو یار، جھنڈا گاڑو دہلی کے لال قلعے پہ جو بات کر رہے ہو تم. بہادر کے بچے، اپنے ملک میں تم کیا کر رہے ہو؟ میں سب تمہاری پولے کھولتا ہوں اور کھولوں گا، پاکستانیوں سے مخاطب ہوں. آپ کو فیصلہ کرنا ہے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کریں کہ میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں. افتخار احمد چودھری نے پرویز مشرف کے مارشل لاء کو جائز قرار دیا، 3 سال کی اجازت دی، اور آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار اور نیا آئین بنانے کا جو کچھ بھی ہے، مارشل لاء ریگولیشن وغیرہ وغیرہ، وہ بنانے کا اختیار دیا افتخار احمد چودھری. پھر افتخار احمد چودھری کو ہٹایا کیسے؟ ہٹایا نہیں تھا، وہ آپ پارا میں سازش ہوئی، آئی ایس آئی نے منصوبہ بنایا،
مخدوم علی خان اس وقت اٹارنی جنرل تھے. وہاں ریفرنس لکھا گیا افتخار چودھری کے بعد. پرویز مشرف کو آئی والوں نے، جنرل کیانی بھی تھا اس وقت، جنرل کیانی کا بھائی، اللہ کی پناہ، توبہ 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 توبہ. نواز شریف کیا بیچیں گے اس کے آگے یہ زرداری جو ان فوجی جرنیلوں نے کرپشن کی، اللہ کی قسم. تو کیا ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے؟ آئین توڑا ان کو نہیں ملنی چاہیے؟ افتخار احمد چودھری نے کیوں جائز قرار دیا مارشل لا کو؟ ہر مارشل لا کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دیا گیا. کیا ان کو سزا ان جرنیلوں کو نہیں ملنی چاہیے؟ ان ججوں کو نہیں ملنی چاہیے سپریم کورٹ کی؟ اگر وہ مر بھی گئے ہیں، وہ جرنیل مر گئے ہیں مارشل لا لگانے والے، خدا کی قسم برطانیہ کی طرح کرومویل نے لگایا تھا. جنرل کرومویل کی لاش کو نکال کے 1 مہینے تک ٹانگا تھا کنزنگٹن میں، عبرت کا نشان بنا دیا تھا. آپ اس سے اندازہ کر لیں. کہتے ہیں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں ہے سیاست میں. جھوٹ جھوٹ، لعنت 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 اللہ علی الکاذبین. خدا کی لعنت ہو ان پہ. میں بھی لعنت بھیجتا ہوں. کہتے ہیں ہم دخل نہیں دیتے. کس چیز میں دخل نہیں دیتے؟ یہ کون سی ایسی چیز ہے جس میں انہوں نے دخل نہیں دی؟ پارٹیاں یہ بنائیں، سیاسی جماعتوں میں گروپ بندیاں یہ کریں، صحافیوں کو یہ خریدیں. جو جرنلسٹ، اینکر پرسن، بلاگر سچ لکھیں ان کو غائب کر دیں، لاپتہ کر دیں. ان پہ وہ ظلم کریں، بلاگرز پہ وہ ظلم کریں کہ وہ کانوں کو ہاتھ لگائیں اور پھر لکھنا بند کر دیں. تو جو بلاگرز گرفتار ہوئے تھے اس میں 1-2 تو باہر نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن کچھ بلاگرز ایسے ہیں جو پہلے نکل گئے تھے. میں نام لوں گا تو کہیں ان کے گھر والوں پہ آفت نہ آ جائے، کیونکہ فوج اگر جیسے میں ہوں بھائی، میں ایم کیو ایم کا بانی، ایم کیو ایم کا قائد، میں میرے بھائی ناصر حسین نے کیا کیا تھا، 28 سالہ عارف حسین نے کیا کیا تھا، میرے بھتیجے نے. ان کو فوج نے پکڑا، 3 روز تک تشدد کا نشانہ بنایا. 5 اور 6 دسمبر کی درمیانی شب 1995 میں اور 9 دسمبر 1995 کو سوراب یہ گڈاب لے جا کے آنکھوں میں پٹیاں باندھ کر، ہاتھ پیچھے باندھ کر، گولیاں مار کر انہیں شہید کر دیا. ایک پروگرام آ رہا تھا ٹی وی کا، کہنے لگے فوج آئی ہے تو فوج نے کراچی میں امن قائم کر دیا. یہ ٹیکنیک ہے. آج میں پورے پاکستان کے لوگوں کو بتا رہا ہوں، خدا کی قسم، کراچی میں مثال دیتا ہوں، اگر غلط ہو تحقیق آپ کر لیجئے، غلط نکلے جو چور کی سزا وہ میری سزا. 1990 سے لے کے 18 جون 92 تک پورے سندھ میں، کراچی میں امن ایسا قائم تھا مثالی کہ 1 گھنٹے کا کرفیو، کیا 1 منٹ کا کرفیو نہیں لگا پورے سندھ میں. کراچی میں کرفیو کب لگا؟ 19 جون 1992 کو جب فوج آئی حقیقی کو لے کے اور شہر کا امن غارت کیا. کس نے کیا؟ فوج نے کیا. حقیقی بنا کے کیا، حقیقی کو لا کے کیا، اسلحہ دے کے کیا. ایم کیو ایم کے دفاتر پہ قبضے کرائے فوج نے. میرے بھائیوں، آپ غور کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ غور کر رہے ہیں نہیں کر رہے ساتھیوں؟ پاکستانیوں، آپ لوگ غور کر رہے ہیں میری باتوں میں یا نہیں کر رہے ہیں؟ کر رہے ہیں نہیں کر رہے؟ اس کے بعد اب میں بتاؤں آپ کو
कराची सोने की चिड़िया है। आप पारा में मनसूबाबंदी हुई, फौजी जनरल बैठे, कोर कमांडर बैठे, इजलास हुआ कि कराची पे कब्जा कैसे किया जाए। उन्होंने कहा साहब एक तरीका यह है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा कर दो, कटी पहाड़ी पे मनशियात फरोशों को इजाजत दे दो, लियारी में मनशियात फरोशों को इजाजत दे दो, चोर चकारों को जेल से निकाल के रिहा करके उनको चोरी चकारी की इजाजत दे दो, लूटमार होगी, लोग चिल्लाएंगे, फिर फौज कहेगी सिंध गवर्नमेंट से मामला नहीं संभल रहा, मार्शल लॉ लग जाएगा या गवर्नर रूल्स आएगा, चीफ मिनिस्टर डर के मारे कि मेरी चीफ मिनिस्ट्री बाकी रहे। वो अपनी चीफ मिनिस्ट्री बचाने के लिए फिर कहेगा कि भाई रेंजर्स को भेज दो, फौज को भेज दो। तो कराची में हालात खराब नहीं थे, कोई स्ट्रीट क्राइम नहीं था। जब से 26 सालों से 30 सालों से रेंजर जब से आई है, मुतवातिर उसने खराब करने की कोशिश की। हमने नवाज शरीफ से जब इत्तेहाद किया 1990 में मुस्लिम लीग से, तो सिंध में जो हुकूमत कायम हुई उसमें जो हमारा हिस्सा था, हमने ऐसा मिसाली अमन कायम किया कि 1 घंटे का कर्फ्यू नहीं लगा। लेकिन फौज को ये पसंद नहीं आया, मौजूद तो थी फौज, और आ गई मलिर कैंट से, वहीं से लेकर आए मलिर कैंट से हकीकी वालों को, खुदा की कसम असला दिया, गोलियां दी, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फौज ने दी। फिर आप कहते हैं कि फौज को बुरा भला न कहो। तो ये लॉ चोरियां ये कराते हैं, डकैतियां ये कराते हैं फौज, रेंजर्स, अगवा बराए तावान, खुदा की कसम ये कराते हैं। 33 अरब रुपए तो रिजवान अख्तर कराची से लेके गया है। 33 अरब रुपए की तो इसकी रिकॉर्ड पर रिश्वत है, जबकि इसकी रिश्वत तो 100 अरब से ज्यादा है रिजवान अख्तर की। कराची से इसने सिर्फ गिरफ्तार करवा के, अगवा बराए तावान करवा के, सनतकारों से, इंडस्ट्रियलिस्ट से, ताजरों से, एमक्यूएम के कारकुनों से, उनके वालिदैन से जेवरात नकदी ले लेकर 30 अरब रुपए तो सिर्फ रिजवान अख्तर ने कराची से बनाए। जनरल रिजवान अख्तर, डीजी रेंजर्स कराची, और जनरल मोहम्मद सईद कह रहा है कि मैंने नहीं बनाई, हम पीआईबी टोले और एमक्यूएम कमालू टोले को नहीं मिला रहे। एक फौजी था, एक फौजी है, कैप्टन, एक मिनट, मेजर, रिटायर्ड मेजर एजाज ऐवान, मेजर, एक प्रोग्राम टीवी का है, उसमें ये शरीके कार हैं और फरमा रहे हैं, खुद फरमा रहे हैं, क्या फरमा रहे हैं जरा सुनिए। मेजर जनरल जवान साहब, ये जो तलाल चौधरी साहब ने बात किया है, इस पर आप क्या कहेंगे? वो कह रहे हैं कि बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट कराची में स्टेक होल्डर है, लेकिन उसका यह काम नहीं है कि वो सियासी जमातों को बनाए या बगाड़े। ये तलाल साहब को अपनी राय रखने का हक है, लेकिन हामिद मीर मुझे रोकिएगा नहीं, अभी बात सुन लें, और आप मेरे से बेहतर जानते हैं। जी प्लीज। इस मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट जब एक घर से एक फर्द को उठा के पंजाब का वजीर खजाना बना दे और इसे सियासत में इंट्रोड्यूस कर दे तो वो जायज है। और ये सब उसी एस्टेब्लिशमेंट के गमले से लगे हुए पौधे हैं जो सियासत कर रहे हैं, इनको सियासत में मुतारिफ करा सकता हूं तो फिर बस देखिए क्या कह रहा है एजाज खुद। एक तरफ कह रहा है फौज नहीं है, दूसरी तरफ कह रहा है जितनी सियासी जमातें हैं सब फौज के
گھملے گھملے سے اگی ہوئی ہیں. خود اقرار کر رہا ہے. میں کہوں گا کہ آئی ٹی والوں سے یہ جملہ ایک دفعہ اور سنوا دیں کہ ساری جماعتیں فوج کے گھملے سے پیدا ہوئی ہوئی ہیں. جب ایک گھر سے ایک فرد کو اٹھا کے پنجاب کا وزیر خزانہ بنا دے اور اسے سیاست میں انٹروڈیوس کر دے تو وہ جائز ہے. یہ سب اسی اسٹیبلشمنٹ کے گملے سے لگے ہوئے پودے ہیں جو سیاست کر رہے ہیں. ان کو سیاست خود ہی نفی کر رہا ہے, خود ہی اعتراف کر رہا ہے کہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں ماں سوائے ایم کیو ایم کے, ایم کیو ایم پہ الزام لگاتے ہیں کیا کہ ایم کیو ایم کو جنرل ضیاء الحق نے بنایا. بے غیرت ہیں, بے شرم ہے, کاذب ہے, جھوٹے ہیں, ان پہ لعنت لعنت لعنت. 1979 میں نے میسوری نے پاکستان کی وطن واپسی کا مظاہرہ قائد اعظم کے مزار کے باہر آتے کے باہر کیا. مجھے وہاں سے گرفتار کیا گیا, سمری ملٹری کورٹ میں میرا مقدمہ چلا. 9 مہینے 5 کوڑوں کی سزا جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہوئی. میں نے معافی نہیں مانگی, میں نے بے گناہ 9 مہینے کی سزا پوری کی, مگر میں فوج کے بریگیڈیئر کرنل میجر آتے رہے. 2 لائن لکھ دو. میں نے کس بات کی لکھ دوں میں؟ کہنے پھانسی ہو جائے گی. میں نے کہا ہو جائے تو ہو جائے. جنرل ضیاء الحق ہی نے کراچی کا منصوبہ بنایا تھا, جس نے کہا تھا کراچی میں کینسر جڑوں تک پھیل گیا ہے, اس کا علاج کرنا ہوگا. وہ تو مر گیا, ورنہ پتہ نہیں کیا کراچی میں قتل عام کرتا ہے. ایسے اور جنرلوں کا انشاءاللہ شر ہوگا. اب آ جائیے, ایک اینکر پرسن ہے بہت مشہور, ان کا نام ہے حامد میر, جن کو 3 گولیاں ٹھش 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 ماری. ان کے بھائی نے کہا ISI نے ماری ہیں. بعد میں پنجابی تھے نا, پنجابی مک مکا ہو گیا, ڈر گیا, فوج کی تعریف کر رہا ہے آج. اس حامد میر کے پروگرام میں اس کے منہ سے نکل گیا کہ PSP جنرل راحیل شریف نے اپنی نگرانی میں بنوائی اور دیگر جنرلوں کو ہدایت دی, ان پہ ہولا ہاتھ رکھنا, یہ ہمارے بچے ہیں اپنے. جنرل راحیل شریف نہیں ہے, وہ شریر ہے, شریر. ریٹائر ہوا تو یمنیوں کو مارنے کے لیے, ایرانیوں کو مارنے کے لیے, شامیوں کو مارنے کے لیے سعودی عرب کا نوکر بن گیا. یہ شریر ہے, شرارت کرنے والا جنرل منحوس. اس پہ غداری کا مقدمہ بننا چاہیے. میں ان جنرلوں سے مخاطب ہوں, فوج کے ان افسران سے مخاطب ہوں جن کو پاکستان سے محبت ہے اور جو چاہتے ہیں کہ فوج سیاست میں مداخلت نہ کرے. اچھا, میں ایک سوال پوچھتا ہوں پاکستانیوں, پوچھوں پاکستانیوں پوچھوں اٹلی کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ اچھا چھوڑ دیجیے. برطانیہ میں چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ بیلجیم کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ سوئٹزرلینڈ کے چیف آف آرمی اسٹاف کا نام کیا ہے؟ پوری دنیا سے پوچھ لے, کسی کو نہیں معلوم ہوگا, لیکن کسی جگہ پوچھ لے, اپنے پاکستانیوں سے پوچھیں یا غیر پاکستانیوں سے پوچھیں گے. پاکستان کا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر باجوہ,
जनरल राही शरीफ, जनरल परवेज मुशर्रफ, जनरल ज़िया उल हक, फील्ड मार्शल अय्यूब खान, जनरल जाहिया खान, इनके नाम लेंगे। दुरुस्त या गलत? तो फिर अगर फौज की मदाखलत नहीं होती तो फिर इनके चीफ भाई, इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का काम क्या है? कहते हैं अल्ताफ हुसैन भारत से पैसा लेता था, लेता है, बड़े सबूत हैं, फला है, फला है, पता नहीं क्या क्या इल्जाम लगा दिए। मैं पूछता हूं, अभी एक हफ्ते पहले डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल सईद 19 फौजियों के साथ भारत गया नाक रगड़ने वहां पर कि मैं सिंध का वो हूं, क्या हूं, डीजी रेंजर सिंध हूं, सिंध के बॉर्डर से प्लीज मत खोलना, अगर हमला करो तो माफिया मांग के आया है। ये एजेंट वो है या मैं हूं एजेंट? मैं भारत चला जाऊं तो कयामत, इमरान खान चला जाए तो हुब्बुल वतनी, मैं नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम से मुलाकात करूं तो गद्दार, इमरान खान मुलाकात करे तो पाकिस्तान की मोहब्बत में की है, पाकिस्तान की भलाई में की है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या क्या हुस्न तकल्लुम है, क्या अंदाज़े बयां है, क्या वाह वाह, सुभान अल्लाह। इनको तो मतलब क्या खूब नहीं कह रहा, लेकिन आप खुद मेरे पाकिस्तानियों आप बताओ, मेरे पंजाबियों तुम बताओ ना, मैं क्या गलत बात कर रहा हूं। अच्छा भाई, नवाज शरीफ ने चोरी कर ली, सुप्रीम कोर्ट, नैब और इलेक्शन कमीशन ये क्यों नहीं पूछ रही कि आसिफ जरदारी के लाहौर में कल्याणुमा बंगले कहां से आए, लाहौर में कैसे आए, इस्लामाबाद में कैसे आए, पिंडी में कैसे आए, मरी में कैसे आए, पिशावर में कैसे आए, कराची में कैसे आए, ये क्यों नहीं पूछ रही नैब? नैब क्यों नहीं पूछ रही बनी गाला की ये इतनी बड़ी जायदाद कहां से आ गई तेरे पास, एकड़ों पर मुश्तमिल? इमरान खान से क्यों नहीं पूछती? कैसे पूछे? आर्मी पब्लिक स्कूल में मारने वाले तालिबान थे, उनकी सुपरविजन करने वाले पाकिस्तानी फौज के जर्नैल थे, अफसरान थे, आईएसआई के अफसरान थे, जिन्होंने कत्लेआम करवाया। अच्छा चलो भाई, ये भी गलत, अगर आप कहते हैं कि इल्जाम है ये गलत, इसको कैसे इनकार करोगे कि काकुल एकेडमी में उसके दीवार के साथ 6 साल तक दुनिया का सबसे बड़ा वांटेड आदमी ओसामा बिन लादेन को मैंने रखा था 90 पे, या फौजियों तुमने अपनी काकुल एकेडमी में छुपा के रखा था 6 साल तक? बोलो, ये लश्कर तैयबा क्या है, जमात उद दावा क्या है? कहते हैं ये तो बड़ी अवामी खिदमत कर रहे हैं। तो एमक्यूएम ने कश्मीर में 1 साल तक जलजला जब आया था सरहद में और कश्मीर में, एमक्यूएम के लोगों ने खिदमत की है वहां पर, जहां फौजी नहीं जाते थे वो हमें सामान दे देते थे कि ये आप ऊपर दे दीजिए, हमसे चढ़ा नहीं जाता, तोदा गिर जाएगा तो मर जाएंगे, खुदा की कसम। अब आपको एक इंटरव्यू सुनवाता हूं। किसका इंटरव्यू? आपने सुना होगा, एक और एंकर पर्सन हैं कामरान खान, नॉन आईएसआई के आदमी हैं, नॉन मिलिट्री के आदमी हैं, फौज की स्टेब्लिशमेंट के पक्के आदमी हैं, अभी से नहीं है, मैं बचपने से जानता हूं इनको, ये पक्का फौज का आदमी है। न्यूज इंटेलिजेंस शायद चलाता था ना ये पहले न्यूज में, फिर ये आईएसआई का बोल टेलीविजन चला बना तो ये उसमें चला गया, उसकी जब हरकत सामने आई तो वहां से इस्तीफा देके अब कहीं और चला गया। लेकिन हरकतें तो वही करेगा ना जिसकी तनख्वाह लेता है ये। लेकिन इसके मुंह से भी क्या निकला जरा
سنیے, اس نے میجر جنرل بس محمد سعید ڈی جی رینجر سندھ کا انٹرویو لیا, ذرا سنیے آپ. لیکن حالیہ جو بیانات سامنے آئے ہیں, جو صورتحال پیدا ہوئی ہے, جو ایک ہیجان کی فضا پیدا ہوئی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اب جوائن کر رہے ہیں ڈائریکٹر جنرل رینجرز سندھ محترم میجر جنرل محمد سعید. اس کی بنیاد کی ہم یہ سمجھیں کہ یہ ایکسٹینشن ہے جو صورتحال ہم پچھلے ہفتے دیکھ رہے تھے. اگر ہم فاسٹ فارورڈ کر کے یہاں تک آئیں اس کے بعد, تو آپ اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی نیشنل پالیسی کا حصہ ہے. یہ کنٹینیوٹی ہے. یہ آپ یہ دیکھیں, جب کوئی بھی یہ کہتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ابھی کراچی میں کوئی پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہی ہے, تو یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ کے جو نمائندے تھے سپٹمبر 2013 میں اب بھی وہی ہیں. اگر کوئی ملٹری انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے آج سیاسی نمائندوں کے ساتھ یا عام لوگوں کے ساتھ یا پولیس کے ساتھ کوئی بات چیت کر رہا ہے, تو وہ تو سپٹمبر 2013 میں بھی کر رہے تھے. اس معاہدے کی آپ بات کر رہے ہیں یا میڈیا پہ کافی کچھ دنوں سے بات چل رہی ہے, اس کے بنیادی نکات دیکھ لیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں کوئی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس جماعت کو ووٹ دینے ہیں یا اس جماعت کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنی ہے, آپ کو یہ ادارہ کہہ رہا ہے, آپ کو یہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پہ یہ کینڈیڈیٹ کھڑا کریں, آپ کو یہ ادارہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی پارٹی کی آرگنائزیشن اس طرح بنائیں. اس میں بنیادی نکات یہ ہیں کہ معاہدہ کریں گے کہ کوئی تشدد نہیں ہوگا, کوئی وائلنس نہیں ہوگی, پرامن سیاست ہوگی. اور یہی ہمارا مقصد ہے, کیونکہ یہ انہوں نے خود لکھا ہے اور وہ بیٹھ کے ایک پلیٹ فارم سے آگے چلنا چاہتے ہیں, الگ الگ رہنا چاہتے ہیں, جیسے رہنا چاہتے ہیں, یہ تو ان کی اپنی مرضی ہے. ہماری طرف سے ریکوائرمنٹ ایک ہے جو کہ آج نہیں, جب سے کراچی آپریشن شروع ہوا ہے اور جب سے یہ دو جماعتیں علیحدہ علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں, ان کو فردن بھی, ان کو اجتماعی طور پر بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ آپس میں اپنی سیاسی حالات اس پس منظر میں ضرور دیکھیں کہ جو ماضی میں کراچی میں ہوا وہ دوبارہ نہیں کسی صورت ہونا چاہیے. ابھی جہاں تک بات ہے کہ یہ معاہدہ اسٹیبلشمنٹ نے بیٹھ کے کروایا ہے, تو کیا کوئی ان کو جی ایچ کیو میں بلایا گیا تھا یا جی ایچ کیو سے کوئی یہاں آیا تھا؟ یہاں پہ انٹیلیجنس ایجنسیز کے اور لا انفورسمنٹ کے وہی نمائندے ہیں جو پچھلے چند سالوں سے ان کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. کوئی نئی شخصیت تو نہیں اس کے بیچ میں آئی. سن لیا آپ نے کہ ہم نے تو کہا تھا کہ بس آپس میں تصادم نہیں ہونا چاہیے. تم ہوتے کون ہو؟ تمہارا کیا تعلق ہے سیاسی جماعتوں کو ملانا, بٹھانا, اٹھانا؟ اور تم بولتے ہو ہم نے نہیں کیا. خدا کی قسم, کبالو ٹولوں کے ساتھ جتنے قاتل, چائنا کٹنگ, لوٹ مار کرنے والے, بھتہ خور, کڈنیپنگ پر رینسم کرنے والے جتنے کرمنل تھے جن کو میں نے پارٹی سے نکال دیا تھا, ان کو لے کر کون آیا؟ آئی ایس آئی آئی, رینجرز آئی, فوج لے کر آئی ان کو کراچی میں, کبالو گروپ بنایا. یہ 2 کمرے کے مکان میں رہتا تھا کرائے کے, اور یہ جو اس کے ساتھ ہے نا, انہوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے مجھ سے, میں اب نہیں کہتا, اللہ معافی کرے, ان کی کیا اوقات تھی ایمان سے, انہوں نے کبھی ڈیفنس کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوگی. آج ڈیفنس کے بنگلوں میں اور بلیٹ پروف گاڑیوں میں پھر رہی ہیں. ابے یہ کون سی نوکری تو نے کی تھی ایسی کہ 3 سال اور 2 سال کے اندر تجھے اتنا پیسہ مل گیا کہ پورا ڈیفنس خرید لیا تو نے, بلیٹ پروف گاڑیاں خرید لی, برانڈ نیو فرنیچر خرید لیا. خیر, پی آئی بی والوں کو تو سمجھ میں آتا ہے, انہوں نے شہیدوں کا جو پیسہ کے ایف میں تھا, جو وظیفہ جاتا تھا بیواؤں کو, یتیم بچوں کو, بے سہاروں کو, معذوروں کو, اس پہ قبضہ کر کے سارا پیسہ پی آئی بی نے غبن کر لیا. اب ایک اور پروگرام ہے, اس میں یہ آ رہا تھا تجزیہ, کہنے لگا بھائی
کراچی میں جو پہلے ہوتا تھا اب نہیں ہو رہا. کراچی میں تو ان لوگوں نے یعنی ایم کیو ایم والوں نے ایک ایک ایس ایچ او کو گن کر مار دیا. جو کتے کا بچہ یہ بات کہہ رہا تھا اگر اس کی بیٹی کو اس کی بیوی کو اس کی بہن کو اس کے بیٹے کو اس کے بھائی کو اس کے چچا کو لے جا کر قتل کر دے فوج, میں دیکھتا ہوں وہ کیسے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے. بے شرم. تو یہ جو پولیس والے مارے گئے ہیں, ایک ایک جو پولیس والا ہے اس نے 100 سے زیادہ مہاجر نوجوانوں کو ماورائے عدالت ایکسٹرا جوڈیشلی قتل کیا ہے. تو 99 صبر کر کے بیٹھ گئے. کسی ایک کا تو متھا گھومتا ہی ہے نا. لا آف نیچر ہے, تھرڈ لا آف موشن ہے, ہر عمل کا رد عمل ایکول برابر ہوتا ہے. تو پتہ نہیں کتنوں کا ابھی گھوم رہا ہوگا, مجھے نہیں پتا. کتنے صبر کر کے بیٹھیں گے جب یعنی یہ بتا دو تم کتنے عزیز آبادی کے بھائی کو لے گئے, ندیم نصرت کے بہنوں کو لے گئے, میرے بھتیجوں کو لے گئے جن کا تعلق ہی نہیں ہے ایم کیو ایم سے. پھر کہتے ہیں ہمارا کیا تعلق ہے, ہم تو امن قائم کر رہے ہیں. کہ ہم تو وہ نہیں ہونے دیں گے جو پہلے ہوتا تھا. یعنی الطاف حسین کو نہیں آنے دیں گے, تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا الطاف حسین کو. الطاف حسین کو پورے ملک میں اگر محب وطن فوجی ہمت پکڑ لیں, محب وطن پنجابی ہمت پکڑ لیں, تو انشاءاللہ انقلاب ملک کو لا کر ہم پاکستان کو فرانس جاپان سے زیادہ ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں. میں بنا سکتا ہوں, میں اللہ کی مدد سے, اللہ کی مدد سے. لیکن انقلاب تو لاؤ نا. تو جب آپ مارو گے تو صبر کر کے بہت سے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, لیکن کوئی پاگل ہوتا ہے, اور ابھی کوئی اور پاگل ہو گیا تو الزام آئے گا ہم پر. کوئی کسی کو کچھ کر دے الزام مجھ پہ آئے گا. میں یہ وضاحت کر رہا ہوں پورے پاکستانیوں کے سامنے, یہ ہیں سارے الزامات جو مجھ پہ لگتے رہے ہیں. یہ سارے الزامات ہیں جو مجھ پہ لگتے رہے ہیں. اب جنرل باجوہ سے پوچھو, شیعہ کافر شیعہ کافر شیعہ کافر, ان تنظیموں کا سربراہ آئی ایس آئی اور فوج ایران کو ماریں گے, ایران دہشت گردی کرا رہا ہے. تو جنرل باجوہ تم کیوں گئے تھے ایران؟ آیت اللہ کے تلوے چاٹنے تم کیوں گئے تھے ایران؟ جواب دو. اے فوج کے بریگیڈیئرز, کرنل, میجر جنرل جو غیرت مند ہیں, اپنے باپ کی اولاد ہیں, ایک باپ سے پیدا ہیں, پنجاب کا نام بدنام ہو رہا ہے. پنجابیوں تم بھی اٹھو, پنجاب کے نوجوانوں تم بھی اٹھو, کرپٹ جنرلوں سے پاکستان کو نکال دو, پاکستان کو بچا لو, پاکستان کو بچا لو, پاکستان کو بچا لو. تو جو مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا آج میں نے اس کی وضاحت کر دی. اور میں فوج کے لوگوں سے کہتا ہوں, ایم کیو ایم ایک حقیقت ہے. اگر تمہیں اپنی طاقت پہ بہت نازا ہو, تم اپنی طاقت پہ بہت نازا ہو, تو پھر اپنی طاقت پہ نازا ہو کر ایم کیو ایم کو 48 گھنٹے کیا 24 گھنٹے کا موقع دے دو, 90 کھولو اور بولو ایک جلسہ کر کے دکھا دیں. اگر کراچی میں تل دھرنے کی جگہ کہیں پورے کراچی میں مل جائے تو پھر تم کہنا کہ ایم کیو ایم ختم ہو گئی. ایم کیو ایم اللہ نے بنائی تھی, اللہ ختم کرے گا. تمہاری فوج ہتھیار تو ڈال سکتی ہے, ایم کیو ایم کو ختم نہیں کر سکتی. اٹھو فوجی جرنیلوں,
ब्रिगेडियरों, कर्नलों, क्या लगा रखा है इस फौज ने? इन जजों को भी लटकाओ। और जो चला गया है अरसलान का बाप, अरसलान की अरबों की गाड़ियां कहां से आ गई उसके पास? कुरान पे हाथ रख के बोल दिया साले ने, झूठा कुरान उठा लिया कि मैंने नहीं देखी कभी गाड़ियां। कहने लगा मुझे नजर ही नहीं आता। अब क्यों नहीं आता मुझे नहीं पता, ये आप देख सकते हैं कि क्यों उसको नजर नहीं आता। अब कहते हैं कि कराची में बड़े जराइम हो रहे हैं, ऑपरेशन की जरूरत है, रेंजर्स की जरूरत है। आइए अब मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। ये चार्ट जो है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। ये चार्ट किसका है जरा मुझे पढ़ लेने दीजिए पहले। the data collecting from Sindh and Punjab police verified with overseas security and advisory council। ये खैर आ गया, आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब आप देखें 2017 में पंजाब में कहां पहुंचा हुआ है रेट जराइम का? कोई ऑपरेशन नहीं है। देखिए नजर आ रहा है ना नीले रंग की निशान 2017। 2016 में पंजाब कहां है जरा देखें, कोई ऑपरेशन नहीं। 2015 पंजाब कहां है देखें, देखें कोई ऑपरेशन नहीं। 2014, 2013 और 2012 इन 3 सालों में फौज ने, आईएसआई, रेंजर्स ने कटी पहाड़ी, लियारी गैंग, मनशियात फरोशों को जमा करके कत्लेआम करा के अमन खराब किया। अमन खराब नहीं था, खराब कर किया इस फौज ने। और उसके बाद आ जाइए 2012 में आ जाइए, 2011 में आ जाइए, 2010 में आ जाइए। देख लीजिए आपके सामने चार्ट है। लाहौर में कितना क्राइम हो रहा है और कराची में कितना हो रहा है। वहां कोई रेंजर्स का ऑपरेशन नहीं हो रहा, कोई फौजी ऑपरेशन नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? कि वहां पंजाबी रहते हैं, फौज में भी पंजाबी हैं। पंजाबी फौज पंजाबियों के खिलाफ कैसे ऑपरेशन करे? क्योंकि किसी का भाई, किसी का रिश्तेदार, किसी का चचा, किसी का मामू, किसी का ताया, किसी का बहनोई, किसी का कोई ना कोई फौज में शामिल है। तो फौज में बगावत हो जाएगी। बगावत तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, नहीं होगी तो मुल्क नहीं रहेगा। पाकिस्तान को बचाना है तो सिर्फ अवाम का काम नहीं है, फौजियों तुम्हारा भी काम है। रंगरूटों, सिपाहियों, कैप्टन, मेजर, ब्रिगेडियर, कर्नल, मेजर जनरल, ईमानदारों निकलो, पलट दो इनको। इस सुप्रीम कोर्ट के जजों को लटका दो, इबरत का निशान बना दो। पॉलिटिशियंस गलत हो उनको लटका दो। मेरे ऊपर साबित हो जाए मुझे भी लटका दो। मैंने आज तक अपने भाई को, भतीजे को, भांजे को उनकी कुर्बानियां तो दी है। मैंने किसी को एमएनए, सेनेटर, वजीर नहीं बनाया। वाहिद मैं हूं मुल्क का। इसीलिए मैंने शुरू किया था कि मैं वाहिद लीडर हूं जो मिडिल क्लास से आया है। कोई नहीं आया मिडिल क्लास से। कोई फौज के घमले से हुआ है तो कोई जागीरदार बडेरे की सूरत में सियासत मुस्लिम लीग की हो, मुस्लिम लीग में चले जाएंगे। पीपल्स पार्टी की हो, पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। अब इमरान खान को लाने की कोशिश कर रहे हैं, जानी खान, हरामजादा। इसको क्यों नहीं आज तक फौज ने पकड़ा? और कहते हैं डीजी रेंजर्स कि हमने उनको पकड़ा था सुबह, इसलिए छोड़ दिया कि चलो ठीक है करेंगे। आराम से वादा किया इन्होंने तो करें अपने सियासत, लेकिन इन पे मुकदमात तो हमने बनाए। अबे तो इनके भाई बहनों को तो अगवा नहीं किया, इनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? मेरे और पार्टी के जो पूरे दुनिया में
ساتھی کام کر رہے ہیں ان کے بھائیوں کو، ان کے بھتیجوں کو، بھانجوں کو گرفتار کیوں کر رہے ہو؟ یہ فوج کیا کر رہی ہے پاکستانیوں؟ کیا نواز شریف کے لوگ الیکشن میں غائب نہیں کیا انہوں نے؟ جو محترمہ کلثوم صاحبہ کا الیکشن جو تھا حلقہ لاہور میں، جہاں پر محترمہ کلثوم صاحبہ بیمار ہیں، وہ اللہ ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، وہاں پر پھر بھی وہ کامیاب ہوئی تمام تر بےایمانیوں کے باوجود۔ اور مشعل کے قاتل کہاں ہیں؟ عمران خان۔ زہرا شاہد کے قاتل کہاں ہیں؟ عمران نے مروایا ہے، کیونکہ وہ راز کھولنے والی تھی بزرگ خاتون، مروا دیا اور بستر پہ لیٹے لیٹے بول دیا الطاف حسین نے مارا ہے۔ ایک سیکنڈ نہیں لگایا جھوٹ بولنے میں اس بےہودہ چھوٹے کمینے ذلیل شخص نے، عیار و مکار نے، زانی خان نے، کوکین خان نے۔ تو آپ کی سمجھ میں آ گیا کہ کون ملک کی تباہی کر رہا ہے؟ کس نے ملک کو توڑا؟ کس نے ملک کو توڑا؟ ارے 93,000 تھے، لڑتے تو ملک ٹوٹتا نہیں، ہتھیار نہیں ڈالتے، لیکن عادت ہے بلاگرز کو جو سچ لکھے ان کو اٹھانے کی، اور جو آج بھی ہمت کر کے ایڈیٹوریلز لکھ رہے ہیں اور تجزیے میں سچ جو بھی بول دیتا ہے، چاہے وہ آدھا ہی سچ بولے، جو کہ آدھا سچ نہیں ہوتا، میں اس کو بھی شاباش دیتا ہوں۔ اور جو لکھ رہے ہیں بلاگرز ہیں، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں، تمام بلاگرز کو، شاباش، لکھتے رہو، جگاؤ قوم کو، بیدار کرو۔ مجھے تو بتا دیا کہ میں پنجابیوں کو دشمن، پٹھانوں کا دشمن، ارے پنجابیوں تم کرو، بلاگرز، پنجابی بلاگرز تم لوگ لکھو، پنجاب کے عوام کو جگاؤ۔ اور بلوچ عوام سے پورے پاکستان کے چھوٹی قومیتوں کے لوگوں کو سبق سیکھنا چاہیے۔ میں بلوچ حریت پسندوں کو سلام پیش کرتا ہوں، فوج کی باتوں میں مت آنا، اس لیے کہ یہ فوج نے خدا کی قسم تمہارے آبا و اجداد کو جب وہ پہاڑوں پہ چڑھے تھے، اللہ کی قسم قرآن مجید رکھ کے کہا اتر جاؤ ہم معاف کر دیں گے۔ وہ قرآن کو دیکھ کے آ گئے، ہتھیار پھینک دیے، اور جنہوں نے پھینکے سب کو پھانسیاں دے دی فوج نے۔ یہ قرآن اٹھا کے بھی جھوٹ بولتے ہیں فوجی، کرب جنرل۔ اور آج جو بلوچستان کا حال ہے وہ کرب ظالم و سفاک فوجی جرنیلوں کا غلط ظالمانہ سفاکانہ عمل ہے کہ بلوچ آج بندوق اٹھانے میں مجبور ہوا ہے۔ مہاجروں کو اتنا مت مارو، میں عدم تشدد کا حامی ہوں، لیکن اگر مہاجروں نے کہا کہ الطاف بھائی بس قائد مانیں گے، بانی مانیں گے، عدم تشدد کی پالیسی نہیں مانیں گے آپ کی، اور انہوں نے لکڑیاں ہی اٹھا لیں، تو پھر کیا کرو گے؟ اس وقت سے ڈرو، میں بتا رہا ہوں، اس وقت سے ڈرو۔ تم نے میری موت کی خبر اڑوائی۔ کہتا ہے کہ قبر میں جانے والے تھے، قبر میں، ابے جس قبر میں تو تجھے بھی جانا ہے، مجھے بھی جانا ہے، ہر کسی کو جانا ہے۔ کس بات پہ ناز کرتا ہے؟ بے شرم، بے غیرت، کبیرہ، قوم فروش۔ اور فاروق ستار کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں، وہ میرے پاس اس وقت کلپ نہیں ہے ورنہ میں دکھاتا، ایک کسی کو انٹرویو دیتے کہتے ہیں، جب وہ کوئی اینکر پرسن سوال کرتا ہے کہ الطاف حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، جی مہاجر کے نعرے لگ رہے ہیں، الطاف حسین کے نعرے لگ رہے ہیں، باجیاں لگا رہی ہیں،
تو فاروق ستار کہتا ہے فوج انتظامیہ پولیس نہیں سن رہی میری، اگر سنے تو میں باجیوں کو گرفتار کرا دوں. او بے غیرت فاروق ستار کمینے، تیرا تو اللہ کے یہاں بھی جو حشر ہوگا ہوگا، لیکن اس دنیا میں تیرا جو حشر ہوگا پوری دنیا دیکھے گی. آج فیصلہ کر لو پاکستانیوں، پنجابیوں، پاکستان بچانا ہے، بلوچوں کو ساتھ رکھنا ہے، مہاجروں کو ساتھ رکھنا ہے، سندھیوں کو ساتھ رکھنا ہے، قبائلیوں کو ساتھ رکھنا ہے، پختونوں کو ساتھ رکھنا ہے. اگر این پی بک گئی تو سارے پختون تو بے غیرت نہیں ہو گئے نا یار. ہر کوئی، اب میں نام بھی نہیں لیتا اس کمینے کا، یعنی اس کا نام لینا بھی مطلب ہیرا منڈی کے دلے کی بھی توہین ہے، دلال کی بھی توہین ہے، سوری دلال کی بھی توہین ہے. اس کا نام لینا، میں نام بھی نہیں لوں گا اس کا. سب جان گئے ہیں میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ وہ ہے دلال، عیسائی کا دلال ہے، فوج کا دلال ہے، سب جانتے ہیں. اس نے قتل عام کرایا کراچی میں. بولے پنجاب کے لوگوں، بولے فوجی افسران، کرپٹ جرنیلوں کا، کرپٹ ججز کا، کرپٹ نیب کے افسران کا، کرپٹ الیکشن کمیشن کے افسران کا، ان کا پاکستان زندہ باد کہو گے یا ایماندار ججز، ایماندار فوجی افسران کا، ایماندار ججز کا، ایماندار نیب کے افسران کا، الیکشن کمیشن کے افسران کا، جو ایماندار ہیں، دیانتدار ہیں، خائن نہیں ہیں، ان کے پاکستان کا نام لوگے، ان کے پاکستان کا پاکستان زندہ، ان کے پاکستان کو پاکستان، ان کے پاکستان کو پاکستان زندہ باد کہہ کے پکارو گے، دل سے پکارو گے. میں بھی پکاروں گا. میں پاکستان چاہتا ہوں، پاکستان کو توڑنا نہیں چاہتا، نہ بلوچ چاہتے ہیں، کوئی نہیں چاہتا. لیکن ان جرنیلوں سے خدا را چھٹکارا فوج کے لوگوں دلا دو، پنجابیوں دلا دو. اٹھ کھڑے ہو پنجابیوں، اٹھ کھڑے ہو، اٹھ کھڑے ہو. ان کو ایک سے پنجاب میں نواز شریف چور ملا ہے، باقی سارے اریلے لٹیرے، پتہ نہیں کون کون سے کیا کیا کہوں میں، وہ سب شریف. نواز شریف بدماش، باقی سارے شریف، عمران شریف، راہیل شریف، قمر باجوہ. قمر باجوہ نے کہا ہے کہ ہم نے بنوائی ہے، راہیل شریف نے کہا ہم نے بنوائی ہے. قمر باجوہ کو میں نے اتنے خط لکھے، جواب نہیں دیا. اس کے اندر ہمت کہاں ہے؟ ہمت کہاں ہے؟ نیچے سے آیا نا، نیچے سے. نواز شریف کی یہی تو غلطی ہو گئی. ضیاء الحق کو لایا تھا، ضیاء الحق کو بھٹو لایا تھا، نیچے سے نکال کے اس نے بھٹو کو لٹکا دیا. نواز شریف نیچے سے نکال کے باجوہ کو لائے، راہیل شریف کو لائے نیچے سے. کر دیا نا کام نواز شریف کا. اور بے نظیر نے کتنا فوجیوں کے آگے جھکی، کتنی خوش آمدیدگی بعد میں جلا وطنی کاٹی، اتنی قربانیاں دینے کے بعد بالآخر فوج کے آگے جھک گئی جرنیلوں کے. انہی جرنیلوں نے طالبان کے ساتھ مل کے، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ساتھ مل کے کانسپریسی تیار کر کے بے نظیر کو قتل کیا. پیپلز پارٹی کے رہنما بھی شامل ہیں، اس کا بھی انکشاف کروں گا. اس وقت تک کے لیے تیار رہیے. آج کے دن کے لیے اتنا کافی ہے. سوچئے، غور کیجئے، پاکستان بچانا ہے یا پاکستان توڑنا ہے. یہ کرپٹ جرنیل رہیں گے، کرپٹ ججز رہیں گے تو پاکستان نہیں بچے گا. ان کرپٹ ججز، کرپٹ جرنیلوں سے پاکستان کو خدا را نجات دلا دو، خدا را نجات دلا دو، خدا را نجات دلا دو، خدا را نجات دلا دو. اللہ کے رسول کے واسطے نجات دلا دو، پاکستان بچ جائے گا. میں پاکستان کو بچانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو ختم نہیں کرنا چاہتا. میں پاکستان کو خوشحال پاکستان بنانا چاہتا ہوں.
جہاں کوئی وڈیرا جاگیردار سرمایہ دار نہ ہو، سب کے حقوق سب کو ملے ہیں، ایک نظام نصاب، ایک تعلیمی نصاب ایک ہو، انگریزی اردو میڈیم نہیں ہو، تمام اسکولوں کا ایک ہی اسٹینڈرڈ آف ایجوکیشن، اور اسپتال امیروں کے الگ غریبوں کے الگ، یہ بھی سسٹم ختم ہونا چاہیے، علاج معالجے کی سہولت سب کو برابر ملنی چاہیے، پینے کا پانی سب کو ملنا چاہیے صاف، روزگار سب کو ملنا چاہیے، اقربا پروری کا خاتمہ ہونا چاہیے، کرپشن کا خاتمہ ہونا چاہیے، چاہے میں کروں یا میرا بھائی کرے، پکڑ لو کرپشن میں، جو سزا بنتی ہے قانون کے مطابق سزا دو، لیکن جو آئین توڑ رہے ہیں ان کو کہہ رہے ہو کہ وہ پاک صاف ادارے ہیں جنہوں نے آئین توڑے، اور ان اداروں کو بول رہے ہو جن اداروں نے آئین توڑنے والے ماشاء اللہ لگانے والوں کو ان کے ماشاء اللہ کو ذریعہ ضرورت کی اصطلاح استعمال کر کے جائز قرار دے دیا، ان سے نجات حاصل کرو، اللہ کے واسطے پاکستان بچا لو۔ اگر بچاؤ گے تو میں سب سے پہلے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاؤں گا، چلا کے نعرہ یہاں سے لگاؤں گا، پاکستان تک آواز جائے گی۔ بہت بہت شکریہ، انشاءاللہ باقی آئندہ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اللہ پنجاب کے نوجوانوں کو عقل دے، پنجاب کے فوجیوں کو عقل دے، اور وہ پاکستان کو بچا لے۔ اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔